آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے اپنے ہسبینڈ کی لاڈلی بیوی بن سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر کو کیسے جنت بنا سکتے ہیں۔ آپ کو میں ایسی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی کہ آپ کا گھر بھی جنت جیسا ہو جائے گا اور آپ کو اتنا سکون ملے گا اس گھر میں، اور آپ اپنے ہسبینڈ کی فیوریٹ بیوی بن جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ولاگ کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مزے میں ہوں، خوش ہوں، خیر خیریت سے ہوں۔ تو یہ ہے صبح کا ٹائم، میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا ناشتہ کر رہے تھے۔ میں ہسبینڈ سے پہ ہنس رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے جو چین پہنا ہوا تھا نا وہ سارا الٹ پلٹ ہو گیا تھا، اور میں اتنی اپنے ہسبینڈ پہ ہنس رہی تھی۔ تو میں نے اپنی زندگی نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسی ہی ہنسی مذاق میں گزار رہی ہوں اور گزاروں گی۔ اس سے نا آپ کی جو لائف ہے نا کافی اچھی گزرے گی، آپ کا دن اچھا گزرے گا، آپ کا گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا جب آپ کے درمیان اور ہسبینڈ کے درمیان ہنسی مذاق کا ایک رشتہ ہوگا تو وہ نا بہت اچھا رہتا ہے۔ اور اس سے نا جیسے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں، باتیں شیئر کرتے ہیں، تو آپ نا اپنی ہسبینڈ کی فیوریٹ بن جاتی ہے۔ ہسبینڈ آپ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، آپ ہسبینڈ کی لاڈلی بن جاتی ہیں۔ اور یہ صبح کا ٹائم تھا، میں ذرا باہر نکلی ہوئی تھی، میں صبح کا نظارہ کر رہی تھی، اور اتنا کچھ سکون تھا نا، اتنا سکون تھا۔ تو بس یہ میں گھر جا رہی ہوں، میرے ہسبینڈ جو ہے نا کہیں چلے گئے تھے، تو بس یہ میں گھر آ گئی۔ اور یہ یہاں پہ نا میں نے دیکھا تو کافی بادل آ گئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کپڑے گیلے ہیں نہیں، پر ہمارے جو کپڑے تھے نا وہ اسٹل گیلے تھے کیونکہ پوری رات بارش ہوئی تھی، تو کپڑے جو ہے نا گیلے تھے۔ تو میں نے سوچا صبح کا ٹائم ہے، میں جو ہماری پلانٹس ہیں ان کو میں پانی دے دوں۔ اور یہ واشنگ مشین میں کپڑے تھے، واشنگ مشین کی میں نے تار نکال دی، اور ہمیشہ میرا یہی کام ہوتا ہے کہ میں اپنے پلانٹس کو نا پانی دیتی ہوں۔ منی پلانٹ صرف میں نے یہ پودے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے، یہ چھوٹا سا پودا تھا جو میں نے صرف ایک ٹہنی سے توڑی تھی، اور آپ دیکھیں یہ ایک بڑی بیل بن گئی ہے۔ اس طرح نا ہم اپنے گھر کو بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا آپ نے بیج بونا پڑتا ہے، اور اس کو نا آپ نے پانی دینا ہوتا ہے، خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑا سا نا آپ کے لیے ایک سیڑھی سی بن جاتی ہے اچھی زندگی کے لیے۔ تو سیم آپ اپنی زندگی کا بھی اس طرح ہی خیال رکھیں۔ میں اپنے گھر کو چاہے جیسا بھی ہو، ہم نارمل مڈل کلاس کے لوگ ہیں، پر میں اپنے گھر کو نا صاف ستھرا رکھتی ہوں۔ میں اپنا کپڑوں کا خیال رکھتی ہوں، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہوں۔ جیسے میرے بچوں کے گرمیوں کے کپڑے ہوتے ہیں تو میں بار بار گھر کے جو ہے نا جلدی جلدی دھوتی ہوں، تاکہ بچے جو ہے نا اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، روز نہلاتی ہوں اور گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہوں۔ یہ کپڑے تھے جو مطلب ایک دم سے زیادہ ہو گئے تھے، پر پھر بھی میں نے ان کو جلدی جلدی طے کر دیا تھا۔ گھر کو نا میں ہمیشہ اس طرح ہی صاف ستھرا رکھتی ہوں تاکہ نا میرے ہسبینڈ خوش رہیں اور ان کو ذرا اچھا لگے، گھر صاف ستھرا مینیج ہوا گھر ان کو نا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو میں اپنے گھر کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہوں، اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھتی ہوں، اور ان کی پسند کا ناپسند کا میں خیال رکھتی ہوں۔ وہ جو بات کہتے ہیں میں مان لیتی ہوں، اور اگر مطلب ناجائز بات بھی ہو تو میں مان لیتی ہوں، پھر بعد میں ان کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے، تو وہ نا پھر مطلب میری بات مان لیتے ہیں، کیونکہ میں نا اس ٹائم اتنا ضد فورس نہیں کرتی۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے نا کچھ ٹائم ایسے ہی یہ ناجائز بات یا غلط بات یا کوئی ضد ہے تو میں ہسبینڈ کے ساتھ ایگری ہو جاتی ہوں۔ تو آپ بھی اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو کوئی بھی ایسی بات کرے تو آپ نے فوراً اپنے ہسبینڈ کے ہاں میں ہاں ملانا ہے۔ اگر جتنا آپ اپنے ہسبینڈ کو نہ کریں گے، ضد کریں گے، ان کے ساتھ لڑیں گے جھگڑیں گے، تو بات نا کافی آگے تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں میں اتنی بھی اچھی نہیں ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑتی نہیں ہوں، ہاں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ تو ہر میاں بیوی میں یہ ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کپل کیوں نہ ہو، خوش کپل کیوں نہ ہو، پر پھر بھی ان میں لڑائی ہوتی ہے، ہم میں بھی لڑائی ہوتی ہے، پر مجھے اس کو مینیج کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ میں اپنے ہسبینڈ کو جب ناراض ہو جائے، مجھ سے غلطی ہو تو مجھے مان لیتے ہیں، میرے ہسبینڈ مجھے منا لیتے ہیں، تو ہم دونوں کے درمیان نا پھر بات آگے تک نہیں بڑھتی، ہم دونوں میاں بیوی ہی آپس میں نپٹا لیتے ہیں بات۔
اور ان کی پسند کا میں بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں. جیسے کھانوں میں انہیں ذرا کھانے پسند ہے. اب ان کو نا یہ جو لہسن والا اچار ہے نا بہت زیادہ پسند ہے. پہلے میں نے سارے لہسن کو چھیلا، صاف کیا. آپ کو پتہ ہے نا لہسن صاف کرنے جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے، اور میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا. پر پھر بھی میں اپنے ہسبینڈ کا کھانوں کا بہت خیال رکھتی ہوں. یہ لہسن میں نے پہلے چھیلے، پھر اس کو نا میں نے اچھی طرح واش کیا، جو مطلب کہیں خراب تھے وہ کاٹ لیے. تو پھر اس طرح میں نے پانی میں ڈال دیا. مطلب جتنا پانی ہے نا اتنا ہی میں نے سرکہ لیا ہے. تو اس میں نا میں تقریباً 5 منٹ بوائل کروں گی. جیسے یہ بوائل ہو جائے گا تو میں نا ڈائریکٹ فلیم بند کر دوں گی اور ہمارا اچار ریڈی ہو جائے گا. پھر آپ کسی جار یا کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر اس کو فریج میں سیو کر دیں. اس میں آپ سونف بھی ڈال سکتے ہیں، کلونجی بھی ڈال سکتے ہیں. پر میں نے نا وہ نہیں ڈالی کیونکہ میں کہتی ہوں کہ پھر کلونجی بہت زیادہ گرم ہوگی اور بہت زیادہ گرمی ہے. تو میں نے سادہ سا ہی یہ بنا لیا. تو میرے ہسبینڈ کو اتنا پسند آیا کہ اس بار میں ہمیشہ ہر دفعہ بناتی ہوں. مطلب جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو بنا لیتی ہوں. یہ نہیں پورا سال یہ ہمارے گھر میں پڑا ہوتا ہے. اور سالن کے لیے میں الگ لاتی ہوں، اور اس طرح کھانے کے لیے نا پھر میں الگ لاتی ہوں موٹا، تاکہ اس کو چھیلنے میں ذرا مجھے آسانی ہو. تو یہ میں کمرے میں آ گئی تھی. کمرہ میں نے صاف کیا ہوا تھا، پر پھر جب بچے اور ہسبینڈ ادھر کھیلے کودے مطلب بچوں نے مستیاں کی تو ذرا کمرہ گندا ہو گیا تھا. ساتھ میں نے ادھر رات کو واشنگ مشین بھی لگائی تھی. یہ تھوڑے سے کپڑے آپ کو زمین پہ نظر آ رہے ہیں نا، بس یہ تھے. اور 1-2 شرٹس میرے ہسبینڈ کی تھی، وہ واشنگ مشین میں تھی، وہ دھل رہی تھی. اور باقی جو ہے نا بس میں کمرے کو بھی صاف کر دیتی ہوں، تاکہ اگر ہم کمرے میں سوئیں تو ہمارا کمرہ بالکل نیٹ اور کلین ہو. آپ بھی یہ عادت بنا لیں، اس سے نا آپ کا کمرہ پھیلا نہیں ہوگا. میرے ہسبینڈ جب آ گئے تو ہمارا روم بالکل نیٹ اور کلین صاف ستھرا تھا. اذلان کو میں نے اس طرح صاف ستھرا کر کے اس کو سلا دیا تھا. اور واقعی میں جب میرے ہسبینڈ گھر آئے ہیں نا باہر سے، اور اوپر گرمی بھی تو میرے ہسبینڈ ہنس رہے تھے کہ گھر نا واقعی میں جنت ہوتا ہے. اپنے گھر پہ نا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نا جو سکون ہوتا ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ تھے دروازوں کے نیچے لگتے ہیں. اب مجھے اس کا نام نہیں آتا یہ کیا چیز ہے. یہ ایکسٹرا پڑے تھے تو اس کو میں نے نکال دیا کہ کہیں یہ خراب نہ ہو، کیونکہ ہمارے دروازوں کو لگے ہوئے ہیں وہ ابھی صحیح ہیں. پر پھر بھی ان کو میں چیک کری تھی، پر یہ صحیح تھے. اور میں نے کہا چلو پھر جب یہ خراب ہو جائیں گے تو ان کو میں دوبارہ سے یوز کر دوں گی. اور یہ کچھ میرے ہسبینڈ مینگوز لائے تھے اچار کے لیے. کھٹا اچار نہیں ہوتا، تو وہ جب میں نے دیکھے تو وہ یہ اچار میٹھے نکلے. اور پھر میں نے سوچا کہ اس کو نا میں کس چیز میں یوز کروں. اور مجھے پتہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کو میٹھا مربا مینگو کا بہت اچھا لگتا ہے. اس میں الائچی ڈال کرنا پھر کسی جار میں سیو کر لیتی ہوں، تو وہ پورا مطلب خراب نہیں ہوتا. جب تک اس کو آپ مطلب صاف ستھرے چمچ سے ڈالے باؤل میں تو وہ کھائیں، اتنا اچھا لگتا ہے نا. یہاں پہ میں نے پہلے سارے مینگو دھو لیے تھے. پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کاٹنے میں ہیلپ کر دوں گا. ہاں، میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ بہت ہیلپ کرتے ہیں. جیسے جب میں مصروف ہوں، میں اگر کچھ بناؤں نا اس طرح ان کے لیے، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا میرے لیے بنا رہی ہے، تو میری ہیلپ کرتے ہیں. تو میں نے وہاں پہ ان کے لیے مینگو رکھ دیا کہ آپ یہ مینگو کاٹو، میں یہاں پر نا سالن بناتی ہوں. تو یہاں پہ میں نے چنے کی دال بنائی ہے. میرے ہسبینڈ کو نا دالیں وغیرہ بہت پسند ہے، جیسے ریڈ لوبیا ہو گیا، چنے کی دال ہو گئی، چنے ہو گئے، ماش کی دال، مسور کی دال، اور خاص کر بریانی. یہ چیزیں نا میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے. اور دوسرا سبزیوں میں انہیں صرف اور صرف بھنڈیاں پسند ہے. بھنڈیاں وہ اتنے لاتے ہیں نا، بس ہمارے گھر میں نا زیادہ تر بھنڈیاں بنتی ہیں. تو بس یہ میں نے جو ہے نا پہلے پیاز کو اچھی طرح براؤن کر دیا، اس میں اس طرح لہسن ڈال دیا. میں سالن کے ساتھ بہت محنت کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا گرمیوں میں ایک سالن بنتا ہے، اور وہ بھی اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں بناتے تو کیا فائدہ. تو میں نے ٹماٹر ڈال دیے، ٹماٹر کے ساتھ نا میں نے نمک ڈال دیا اور مسالہ ڈال دیا، تھوڑا سا پانی ڈال دیا، جو ہمارا مسالہ ہے نا وہ بھی پک جائے اور جو ہمارے ٹماٹر ہے نا وہ اچھی طرح گل جائے. اور جب بھی میں وائس اوور کرتی ہوں نا، ہمارا مٹھو اتنا بولتا ہے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ویڈیو بناتی ہوں، اسے پھر میں روکتی ہوں، پر پھر بھی یہ منع نہیں ہوتا. اسی طرح چلاتا ہے کہ دروازہ کھولو، مجھے ساتھ لے جاؤ. تو یہ پھر بہت بولتا ہے، اس وجہ سے اس کو میں نا باہر نکال دیتی ہوں روم سے. اور یہاں پہ نا ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا تھا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو
پیاز ہیں وہ اس طرح تیر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ مسالے کو ذرا بھون لیں اچھی طرح تو آپ کے نا پیاز گل جاتے ہیں، وہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ سالن میں ہو. یہ ٹرک آپ یاد کر لیں. تو بس میں نے ایک مزیدار سا سالن ہسبینڈ کے لیے بنا دیا تھا. اور یہاں پر میرے ہسبینڈ جو ہے نا مینگو کاٹ رہے تھے. اس نے دیکھا تو کہ یہ بہت میٹھے ہیں، تو اس نے کہا پتہ نہیں مربے سے بن جائے گا کہ نہیں. میں نے کہا نہیں بن جائے گا، آپ فکر مت کریں، میں یہ سارے کاٹتی ہوں. تو بس پھر میں فری ہو کر نا میں آ گئی تھی. میں نے انہیں کہا کہ آپ جو سخت والے ہو نا وہ الگ کر دیں، جو میٹھے پک چکے ہیں نا وہ ہم لوگ کھا لیں گے. بس جو سخت تھے نا وہ ہم لوگوں نے الگ کر دیے تھے، وہ ہم لوگوں نے کھا لیے تھے. جو نرم ہو گئے تھے وہ ہم لوگوں نے کھا لیے، جو سخت تھے نا وہ میں نے الگ کر دی. اور ان کو میں نے اچھی طرح چھیل کر صاف کر اس کا نا پھر میں نے مربع بنا دیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں نا اس طرح کٹر جو ہے آلو کٹر، اس سے نا میں آم اس طرح چھیل لیتی ہوں پھر میں بناتی ہوں. اور آپ کو نا میں کھٹے اچار بنانے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں. امبیوں کا جو کھٹا اچار ہوتا ہے نا، سرکے میں بنتا ہے اور سرسوں کے تیل میں بنتا ہے، تو اف اللہ اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا کہ آپ وہ چکھیں گے نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. تو میں ہسبینڈ کے ساتھ ہنس رہی تھی کہ آپ سے تو نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں میں محنت کرتی ہوں نا، ہار نہیں مانتی، تو ہر ایک چیز کر لیتی ہوں. یہ کٹر نا ذرا خراب سا ہو گیا تھا، پر پھر بھی جیسے تیسے کر کے نا میں نے ہمت نہیں ہاری. اتنے زیادہ آم جو تھے نا میں نے اس کٹر سے کٹ کر دیے تھے. ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہنر دیا نا، ہر ایک چیز کا کپڑے سینا مجھے آتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے. میک اپ کرنا، پلکنگ کرنا، ویکس کرنا، ہر ایک چیز مجھے آتا ہے. لائف سٹائل کو گزارنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، الحمدللہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا. پھر بھی اگر لوگ کہیں نا کہ یہ اس طرح یا اس طرح تو پھر مجھے بہت غصہ آتا ہے. اور دوسرا ہاں میرے ہسبینڈ کو نا اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے پڑھیں، اور قرآن پاک پہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کو نا ماشاءاللہ سے افنان جو ہے نا ابھی انشاءاللہ پہلے پارے میں ہو جائے گا 1-2 دن میں، اور ابیان نے نا قرآن پاک ختم کر دی ہے ماشاءاللہ سے. کب کا جب وہ 3 میں تھا، آپ کو پتہ ہے اتنا چھوٹا سا تھا، ماشاءاللہ سے ابیان 8 کلاس میں ابیان نے قرآن پاک ختم کر دیا تھا. اور افنان بھی نا اسی دور سے گزر رہا ہے. اور ماشاءاللہ سے انشاءاللہ 1 سال کے اندر 4 تک افنان قرآن پاک ختم کر لے گا انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بس یہ رات کا ٹائم تھا جب دیکھا بارش ہو رہی تھی. اور بارش میں نا ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں اس طرح. تو بس بارش ہو رہی تھی، میں نے کہا جلدی جلدی کھانا کھا لیتے ہیں، تھوڑی سی نا بارش میں کہیں نکل جائیں گے. تو بس میں نے جلدی جلدی روٹیاں بنا لی، اور ساتھ میں یہ دیکھیں مربع بھی میں نے رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی. اس سے نا آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا لگتا ہے. جب آپ کا گھر صاف ستھرا ہو، آپ کی ہر ایک چیز سیٹ ہو، تو آپ کو نا اپنے گھر میں اتنا سکون ملے گا. آپ کہیں جائیں گے بھی تو آپ کو اپنا گھر یاد آئے گا کہ میرے گھر کی جو روٹین ہے، جو سسٹم ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے. اب میرے ہسبینڈ کہیں بھی جائیں پر وہ کہتے ہیں نا جو میرے گھر میں سکون ہے نا وہ مجھے کہیں نہیں لگتا. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میرا گھر میری جنت، اور میری بیوی جو ہے نا اس نے ہمارے گھر کو جنت بنایا ہوا ہے. تو آپ بھی اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے نا تو واقعی آپ کا گھر جو ہے نا جنت بن جائے گا. تو اگر آپ اپنی ہسبینڈ کی لاڈلی بیوی بننا چاہتے ہیں تو ان ٹپس کو اپلائی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ویڈیو اتنے تک تھی، اب اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، بائے بائے.